تو دنیا کے تخت کی بات کرتا ہے، وہ تو جنت کا تخت، جنت کے سردار اور جنت کے بادشاہ ہیں، اللہ نے انہیں بنایا، اللہ نے انہیں بنایا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کتنے جی 40,000 لوگ بیعت کر چکے ہیں، کس کی؟ اسی دن خط لکھا حضرت امام مسلم بن عقیل نے، کہا حضور یہاں کے حالات بڑے سازگار، یہ لوگ آپ کے بڑے نعرے لگانے والے، بڑے ماننے والے، حضور میں خط لکھ رہا ہوں، جس دن یہ میرا خط پہنچے اسی دن آپ تشریف لے آئیں، آپ تشریف لے آئیں، یہ لوگ کیا ہیں؟ محبت کرنے والے، کیا ہیں؟ تو اب آگے وہ مقصد کیا تھا؟ تبلیغ کرنا، ان کو سمجھانا اور اللہ کے دین کو کیا کرنا؟ صرف تخت لینا ہوتا تو پھر مسئلہ نہیں تھا، پھر مدینے میں رہتے، وہاں جانا ہی نہیں تھا، مدینے میں ماننے والے بھلا مدینے میں آنے دیتے؟ حسین تک پہنچنے دیتے؟ اچھا اگر پھر تخت ہوتا، یہ لڑائی ہوتی، کس کی؟ تخت کی ہوتی، تو مکہ میں بیٹھے رہتے، وہاں حاجی آئے ہوئے تھے، اور حج کے 9 ذوالحج، کتنا جی؟ یہ تاریخ ہے حضرت امام مسلم کی شہادت کی، کس کی جی؟ اسی دن حضرت امام حسین مکہ سے نکلے۔ اگر آپ نے لڑائی کرنی ہوتی، جنگ کرنی ہوتی بھائی، تو وہاں حاجی آئے ہوئے تھے۔ آج جو آخری خطبہ تھا نا آقا کا، اس میں تقریباً 1,40,000 صحابہ کرام تھے، کتنے جی؟ تو آپ نے لڑنا ہوتا، وہاں خطبے دیتے، وہاں سب کو موٹیویٹ کرتے، وہاں بتاتے بھئی یہ دیکھو یزید، ہاں جی آپ کا ابھی جو مشن تھا وہ تبلیغ تھا، کیا تھا؟ تبلیغ تھا، اور آپ کا یہ مشن نہیں تھا کہ ہم اس کا تخت چھینیں، آپ چاہتے تھے کہ میں دین ایسا غالب کر دوں، ایسا غالب کر دوں، ایسا غالب کر دوں کہ رہتی دنیا تک ہر کوئی کہے کہ حسین امن اور سلامتی کا سیارہ ہے یا استعارہ، یہ بات تھی۔ تو آپ جب گئے وہاں پر تو کتنے جی؟ کتنے بیعت کر لی تھی؟ جس دن ادھر سے بیعت شروع ہوئی اسی دن کوفے والوں نے خط لکھا، کس کو؟ یزید کو، کہا کہ تو سویا ہوا ہے اور تیرا گورنر جس کا نام تھا نعمان بن بشیر، کیا نام ہے؟ وہ بڑے اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، وہ جہاں حضرت امام مسلم جاتے تو وہ کوئی ایکشن نہ ہوتا بلکہ وہ سپورٹ کرتا، کہتا حضور کچھ بھی چاہیے تو ہم حاضر ہیں۔ انہوں نے لکھا یزید تو سویا ہوا ہے، ادھر امام مسلم کے ہاتھوں پر کتنے بیعت کر گئے جی؟ یہ تو تیرے تخت کو تنکے کی طرح بہا کر لے جائیں گے، تو ایسے بندے کو بھیج جو انہیں سبق سکھائے، جو اس تحریک کو روکے۔ اس نے فیصلہ کیا، یہ جو ابن زیاد ہے جس کا نام سنتے، یہ بڑا بدبخت شخص تھا، اور اس کے اور یزید کے آپس میں اختلافات تھے، کیا تھے؟ لیکن یہ جو لوگ ہوتے ہیں اقتدار کے طالب، یہ جب وقت پڑتا ہے تو ان کے ساتھ بھی اپنا رشتہ اور اپنا تعلق ٹھیک کر لیتے ہیں۔ انہوں نے ابن زیاد کو بھیجا، کس کو؟ ادھر حضرت امام حسین کا انتظار ہو رہا تھا، آخری حصے کی طرف آ جاتا ہوں۔ ویسے آج میں نے جو بات کرنی تھی وہ تھے عباس غازی پر بھی کرنی تھی، لیکن وقت کیونکہ ختم ہو گیا آج کا جمعۃ المبارکہ، بس آخری 2 منٹوں میں یہ بات سنیں۔ فرماتے آپ وہ انتظار کر رہے تھے کون آئیں گے؟ حضرت۔ اب یہ ابن زیاد بڑا مکار قسم کا بندہ تھا، اس نے بالکل ایسا لباس پہنا جیسے حضرت امام حسین کا تھا، سر پر امامہ پہنا، اور رات کے وقت اندھیرے میں کوفہ میں داخل ہوا۔ اب وہ کوفے والے سمجھ رہے تھے کون آ گئے، انہوں نے نعرے لگائے حضرت امام حسین آ گئے۔ اب یہ رات کے وقت چلتا ہوا سب کو لے کر دارالعمارت، جیسے ہمارے یہاں گورنر ہاؤس ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ ہاؤس ہوتا ہے، وہاں پر ایک عمارت تھی جس کا نام تھا دارالعمارت، اس کے اندر جا کر داخل ہوا۔ جب داخل ہوا تو اپنا نقاب جو تھا پلٹا، کہنے لگا میں حسین نہیں ہوں، میں ابن زیاد ہوں، مجھے یزید نے بھیجا ہے، حسین کا ساتھ چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑو گے تو پھر تمہارے بچوں کو پھانسی پر چڑھایا جائے گا، ان پر نیزے چڑھائے جائیں گے، انہیں تلوار سے چھلنی کیا جائے گا۔ جو اندر تھے ان کو خطاب کیا اور کہا باہر چلے جاؤ، باہر جا کر بتاؤ کہ حکم ہے یزید کا اور ابن زیاد کا جو کوفے کا گورنر ہے، جس نے حضرت امام مسلم کا ساتھ دیا اس کے بچوں کو مار دیا جائے گا۔ اب یہ کتنے تھے جی بولیں؟ اور بیعت کتنے؟ 40,000 کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ان کو پڑ گئی بھی اب کیا بچے مریں گے، اب یزید جو ہے اس کے تیور بدل گئے، اسے پتہ چل گیا۔ اب پتہ چلنا تھا کہ اپنا کون ہے پرایا کون ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ اب ساتھ چھوڑ دو، اب یہ جو تھے ان کے دل دھڑکنے لگے، دل دھڑکنے لگے۔
تو حضرت امام مسلم تک یہ اطلاع پہنچ گئی، اور جس جگہ پر یہ اجتماع تھا، جس گھر میں رہ رہے تھے، مختار صفی جس کا نام میں نے بتایا، اس کو گرفتار کر لیا گیا، اس کو گرفتار کیا گیا۔ جب اس کو کیا گیا، اس پر حضرت امام مسلم نے اپنے وہ بندے لے کر جتنے آپ کے ساتھ تھے باہر نکلے، اور آپ نے اس وقت کی حکومت کے خلاف، جیسے ہماری ریلی ہوتی ہے، احتجاج ہوتے ہیں، پرامن احتجاج جو تھا، یہ پرامن ریلی جو تھی، مارچ جو تھا، اس کو شروع کیا۔ یہ فجر کے بعد شروع ہوا، فجر کے بعد شروع ہوا۔ اب وہ لوگ جو ان کے ساتھ آدھے اندر مل گئے تھے، ان کو وہ چھتوں پر چڑھاتے تھے، اور جو کوئی ان کا بھتیجا تھا، کوئی ماموں تھا، کوئی چاچو تھا، اس طرح کے لوگ تھے، وہ ان کو بلاتے، ادھر آؤ۔ جب وہ قریب آتے، وہ کہتے خدا کے نام پر حسین کا ساتھ چھوڑو، امام مسلم کا ساتھ چھوڑو، ادھر آ جاؤ، ورنہ یہ یزید جو ہے اور ابن زیاد ہمارے بچوں کو مار دیں گے، ہمارے بچوں کو مار دیں گے، ہمارے گھر گرا دیے جائیں گے۔ تو اب کیا تھا، 10 ادھر سے نکل گئے، 20 ادھر سے نکل گئے، 50 ادھر سے نکل گئے۔ اب وہ کم ہوتے گئے، کم ہوتے گئے، کم۔ نماز ظہر کا وقت آ گئے، نماز ظہر پڑھائی، باجماعت پڑھائی، اس کے بعد پھر شروع ہوئے۔ یہ مغرب تک چلا۔ کب تک چلا؟ جب مغرب تھی نا، تو جامع مسجد کوفہ اس وقت بھی بری ہوئی تھی، جامع مسجد کوفہ بری ہوئی تھی۔ حضرت امام مسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے ہیں، جب سلام پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نہ ادھر نمازی تھے نہ ادھر نمازی تھے۔ ہائے، یہ بات چھوڑ گئے وہ لوگ۔ آج جب یہ شعر پڑھا جاتا کہ جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، تو کچھ مولانا بڑک اٹھتے، دیکھو جی کون سا دھوکہ تھا، اور یہ دھوکہ تھا، اس سے بڑا اور کیا دھوکہ ہو سکتا۔ یہ خط لکھنے والے تھے، یہ محبت کرنے والے تھے، یہ شیعان علی کہتے تھے کہ ہم اتنی محبت کریں گے حضور، آپ پر ہمارے بیٹے اور بیٹیاں سب کچھ قربان ہو جائیں گی۔ لیکن جب مشکل وقت آیا تو انہوں نے گھر بھی بند کر لیے، اپنے گھر بھی، کہ کہیں امام مسلم ہمارے گھر میں نہ آ جائیں اور ہماری شامت آ جائے۔ اب رات کا وقت تھا، امام مسلم جس دروازے پر جاتے تھے، یہ ماننے والے، محبت کرنے والے، یہ دعویٰ کرنے والے، کاسٹ بھیجنے والے، بلانے والے، سب کچھ قربان کرنے والے، جس دروازے سے گزرتے تھے، پانی دینے کے لیے بھی تیار کوئی نہیں تھا۔ ایک دروازے پر پہنچے، آخری گفتگو کا حصہ، ایک عورت بیٹھی تھی، ایک وہ بے خبر تھی کہ حالات کیا ہیں، شہر کے حالات کیا ہیں۔ اس سے آپ نے پانی مانگا۔ کیا مانگا؟ وہ پانی لے کر آئی، آپ کے چہرے کی طرف دیکھنے، حضور اتنا خوبصورت چہرہ ہے آپ کا، مجھے تو آپ شکل سے سید لگتے ہیں، یہ نورانی چہرہ، یہ تو حضرت علی المرتضیٰ کے چہرے سے ملتا، آپ سے تو خوشبوئے اہل بیت آ رہی، کون ہے آپ؟ وہ فرمانے لگے کہ میں مسلم بن عقیل ہوں۔ کون مسلم بن؟ وہ رو پڑی کہ میں قربان جاؤں آپ پر، میرا سب کچھ قربان۔ حضور آپ تو یہاں آئے تھے اور اتنے لوگ آپ کے ساتھ تھے، یہ کیا ہو گیا؟ امام مسلم نے کہا ہاں کوفی لا یوفی ہیں، انہوں نے بے وفائی کر دی، بے وفائی کا۔ ہمیں بلایا، خط لکھے گئے، ہمیں بتایا گیا کہ ہم نظام کو بدل دیں گے، ہم یزید کے جتنی جو یزید کی طاقت ہے اور یزید جو مذاق اڑا رہا ہے اسلام کا، اور اسلام مختلف اسلامی اقدار جو ہے اس کو بدل رہا ہے، ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ جب ہم آئے ہیں ان کے کہنے پر، تو اب سب دروازے بھی بند کر دیے، سب دروازے بھی بند کر دیے ہیں۔ تو اس نے کہا حضور میرا گھر حاضر ہے، میرا گھر حاضر ہے۔ وہ اپنے گھر لے گئی، کھانا دیا، ادھر اعلان ہو گیا، رات کے وقت اعلان ہو گیا کہ جو امام مسلم کو گرفتار کروا دے اتنا انعام اسے دے گا۔ اب اسی عورت کا بیٹا، ماں محبت کرنے والی اور بیٹا لالچ کے اندر پاگل ہے، کہتا ہے کاش مسلم کا پتہ مجھے مل جائے، میں بتاؤں، جا کر ابن زیاد کو بتاؤں کہ مسلم جو ہے فلاں جگہ پر ہے، میں انعام پا جاؤں، میں انعام۔ اور آپ کے ساتھ 2 بچے بھی آئے تھے، چھوٹے بچے، ایک کا نام محمد تھا، ایک کا نام ابراہیم تھا، وہ بچے بھی قاضی شرح کے پاس تھے، اور یہ حضرت سیدنا امام مسلم جو تھے اس عورت کے گھر کے اندر ہیں۔ اب وہ بیٹا ڈھونڈتا پھرتا ہے، کس کو؟ امام مسلم۔ اور امام مسلم کہاں ہیں جی؟ اب رات کے وقت تھکا ہوا آیا، آدھی رات گزر چکی تھی۔ ماں نے پوچھا بیٹا پریشان ہے؟ کہنے لگا امی ہے بھی پریشانی، میں بڑا تھک گیا ہوں۔ کیوں؟ کہا کسی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ امی اتنی رات سے تو کیوں جاگ رہی ہے؟ اس نے کہا بیٹا ایک بات بتانی تجھے، ایک بات۔ کیا بات؟ کہا ہمارے گھر بڑا خوش قسمت گھر ہے، ہمارے مقدر جاگ اٹھے، آج ہمارا گھر اتنا عظیم گھر ہے کہ ہمارے گھر کے اندر حضور کی آل بیت میں سے، آقا علیہ السلام کی آل پاک میں سے
حضرت سیدنا امام حسین کے کزن حضرت مسلم بن عقیل حضرت علی کے بھتیجے آج وہ ہمارے گھر میں. اس وقت تو اس نے کہا اچھا وہ ہمارے گھر میں جی. اب وہ بڑی اس خبر کو سن کر خوش ہوا, فوراً اطلاع دی. انہوں نے کدھر ڈھونڈ رہے ہو؟ میرے گھر میں. تم بھیجو اپنے سپاہی بھیجو. انہوں نے سپاہی بھیجے. یہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کا خون تھا. سپاہی آ کر لڑے, آپ بھی لڑے. فرماتے اتنا لڑے کہ وہ 70 سپاہی تھے, ایک امام مسلم کو نہیں سنبھال سکے. ایک امام مسلم کو نہیں سنبھال سکے. ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے شروع ہوئے. اب کیا کریں؟ دوبارہ واپس گئے. ابن زیاد سے کہا کہ وہ ان ہمارے قابو میں آنے والے نہیں ہیں. انہوں نے پھر اور بندے بھیجے. انہوں نے اور بندے بھیجے. ادھر جو لڑ رہے تھے تو آپ نے پانی مانگا. جب پانی مانگا تو ایسے پینے لگے تو خون بہ رہا تھا دانتوں سے. وہ پانی میں گر گیا تھا, پیالہ پانی کا, اس میں خون گر گیا. آپ نے وہ پانی واپس کر دیا اور واپس کر کے کیا فرمایا؟ فرمایا لگتا ہے آپ جنت کا پانی پئیں گے. دنیا کا پانی ہمارے اوپر بند کر دیا گیا. اب جنت والا پانی جو ہے وہ آب زمزم اور وہ آب حیات جو ہے جنت کا آب کوثر وہ پلایا جائے گا. تو پھر وہ جو دوسرے آئے وہ بڑے چلاک قسم کے تھے. انہوں نے آ کر اپنے سپاہیوں کو ڈانٹا, اوے تم نے اس سید کے ساتھ لڑ رہے اور جانتے نہیں یہ کون ہے؟ مولا کائنات علی المرتضیٰ کے بھتیجا ہیں, تم ان سے لڑ رہے ہو. کہنے لگے امام ان سے غلطی ہو گئی. انہیں تو امیر نے بھیجا تھا کہ آپ کے پاس لائیں تخت ادھر اپنے محل کے اندر, وہاں آپ کے بیٹھ کر بات کی جائے, مسئلے کا حل نکالا, لیکن یہ تو آپ سے لڑنے لگ گئے. تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ ہم ضمانت دیتے ہیں, وعدہ کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ چلیں, کوئی نقصان نہیں ہوگا, آپ سے کوئی زیادتی نہیں ہوگی, ہم آپ کو امان دیتے ہیں, ہم آپ کو امان دیتے ہیں. جیسے آپ دارالعمارت میں جا کر داخل ہوئے انہوں نے تلواریں اٹھا لی اور پہلی بات کی انہوں نے کہا بس یہی بات ہے, جب تک ان کا سر قلم نہیں کر لیتے اور دارالعمارت کی چھت پر لے جا کر سر کو قلم کر دیا جائے, دھڑ نیچے پھینک دیا جائے اور سر کو چوک کے اندر لٹکا دیا جائے, تاکہ پتہ چلے جو یزید کے ساتھ دشمنی کرے اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے, اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے. اس طرح دارالعمارت میں آپ کو یہ کربلا کی پہلی شہادت تھی, پہلی شہادت حضرت امام مسلم کی جو دارالعمارت کے اندر ہوئی. آپ نے اس وقت جو آخری جملہ تھا آپ کا, آپ آسمان کی طرف دیکھتے کہتے مولا میری قربانی کو قبول کر لیں. اور پھر آپ نے جو بات کی نا, آپ نے فرمایا یہ میری تلوار ہے, یہ میرا سامان ہے, اس کو بیچ دینا, میں نے فلاں کا قرض دینا ہے, فلاں کا وہ ادا کر دینا, اور اگر ہو سکے تو امام حسین کو خط لکھ دینا. یہ کوفی لا یوفی ہیں, کوفی لا, یہ انہوں نے وفا نہیں کی, انہوں نے امام حسن سے نہیں کی, مولا کائنات سے نہیں کی, آپ سے بھی نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا پیغام نہیں دیں گے, ہم کہیں گے حسین آئے, ہم انہیں بھی سبق سکھائیں, استغفر اللہ, انہیں بھی بتائیں کہ وقت کا طاقت حکمران جو نشے کے اندر دھت ہے وہ کیا ہے, ہم بتائیں گے انہیں. کربلا جو ہے وہ آگے سجنے والی ہے. تو یہ شہادت جو تھی یہ کب ہوئی؟ 9 ذوالحج کو حضرت امام مسلم بن عقیل, پھر ان کے بچوں کو بھی شہید کیا گیا. یہ ابتدا ہے دوستو. جو اللہ کے راستے میں قدم رکھتا ہے اس کے لیے مشکلات ہیں, اور سب سے بڑی مشکل جو تھی کربلا کے اندر علی اکبر, علی اصغر اور سب کو قربان کروا کے یہ بتایا گیا کہ دوستو دنیا عارضی ہے, یہاں سے جانا ہے, لیکن اللہ کے لیے اگر جان چلی گئی, اللہ کے دین کے لیے سب کچھ لٹا دیا, تو پھر قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, پھر اللہ بھی راضی ہوگا, ملائکہ بھیجے گا, اور تم سر کٹا کر بھی جیت جاؤ گے, سر کٹا کر بھی. اور یزید جناب سر بچا کر, تخت بچا کر بھی ذلیل ہوگا, قیامت تک گالیاں پڑیں گی. اللہ پاک ہمیں حسینی رکھے اور ہمیشہ دین متین کی سمجھ عطا فرمائے. وما علینا